دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ وہ نہ کوئی عام بادشاہ تھا، نہ صرف انسانوں کا حکمران تھا، بلکہ جنات، پرندے اور ہوائیں بھی اس کے حکم کے پابند تھے۔ یہ قصہ ہے ایک ایسے دربار کا جہاں عدل، علم اور حکمت کا تاج ایک نبی کے سر پر سجا، جہاں ایک پرندہ بادشاہ کے قدموں میں سفیر بن کر آیا اور ایک عظیم سلطنت کو جھکا دینے والا پیغام کر گیا۔ یہ ہے دربار سلیمان، وہ جہاں طاقت اطاعت کے قدموں میں آ گئی۔ بنی اسرائیل اور اللہ کے نبیوں کے خوبصورت واقعات پر مبنی پروگرام کا آج چھٹا حصہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور ملکہ بلقیس۔ صبح کا وقت تھا، یروشلم کی فضاؤں میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان طلوع ہوتا ہوا سورج سنہری کرنوں سے بیت المقدس کے عظیم و شان قلعے کو جگمگا رہا تھا۔ وہ قلعہ جو اب صرف ایک بادشاہ کا نہیں بلکہ دنیا کی عقل و حکمت کا مرکز بن چکا تھا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار تھا۔ سنگ مرمر سے آراستہ فرش پر چلتے ہوئے خادمین خاموشی سے اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ چھت سے لٹکتے قندیلوں کی روشنی مدھم پڑ گئی، کیونکہ قدرت کی روشنی اس سے کئی گنا حسین اور طاقتور تھی۔ دربار کی فضا میں خشوع، سکون اور عظمت کا عجب نظارہ تھا۔ پھر ایک آواز گونجی، اور نہ بہت بلند نہ بہت نرم۔ ہم معاملات کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سلیمانی پر بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نور نبوت تھا اور چہرے پر وقار بادشاہی۔ ان کی دائیں جانب انسانوں کے مشیر موجود تھے اور بائیں جانب جنوں کے سردار، اور دربار کے پیچھے پرندے اور جانور بھی خاموشی سے بیٹھے تھے۔ سب منتظر تھے کہ آج کا فیصلہ کیا ہوگا، کون سا حکم صادر کیا جائے گا۔ اسی لمحے ہوا کی ایک ہلکی سی لہر چلتی ہے اور ہدہد آ کر سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں جھکتا ہے، جیسے کچھ کہنے آیا ہو۔ یا سلیمان، میں ایک ایسی قوم سے آیا ہوں جو سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ یہ تھا آغاز ایک نئی مہم کا، بلقیس کا قصہ، سبا کی سلطنت اور ہدایت کی روشنی جو یمن کی زمین تک پہنچی تھی۔ ملکہ بلقیس کے دربار تک پیغام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات بغور سنی۔ وہ پرندہ جسے عام نظر میں ایک معمولی پرندہ سمجھا جاتا تھا، آج وہ رب کے حکم سے حق کا پیغام لانے والا سفیر بن چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سنی اور پھر فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ کیا تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ میں سے ہے۔ پھر ایک خط لکھوایا گیا، ایسا خط جو دنیا کی سب سے طاقتور ملکہ کے دربار میں لرزہ طاری کر دے گا۔ خط مختصر تھا مگر الفاظ گرجدار تھے۔ اللہ کے نام سے میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما برداری کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ ہدہد وہ خط لے کر اڑا اور دنوں میں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے سبا کی سرزمین پر اترا۔ سبا کا محل چمکدار شیشے، قیمتی جواہرات اور نادر خزانوں سے سجا ہوا تھا۔ ملکہ بلقیس ایک دانش مند اور باوقار عورت تھی جو اپنی قوم کی رہنما تھی۔ جب خط اس کے ہاتھوں میں پہنچا تو اس کے درباری خاموش ہو گئے۔ کوئی معمولی خط نہیں تھا، اس میں بادشاہی کی نمائش نہیں بلکہ روحانی طاقت کا پیغام تھا۔ اے سردارو، مجھے ایک معزز خط بھیجا گیا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ درباریوں نے حسب روایت جنگ کی تجویز دی، مگر بلقیس کا جواب حکمت سے بھرپور تھا۔ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں۔ میں ان کے پاس تحفے بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جب وہ قیمتی تحائف پہنچے تو جن میں سونے، چاندی، قیمتی پتھروں اور خوشبو کے نذرانے تھے، تو انہوں نے مسکرا کر تعریف کی۔ ان کا جواب
کیا تم مجھے مال سے خوش کرو گے؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ یہ پیغام ملکہ بلقیس کو پہنچا اور اس کے بعد وہ خود فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ روانہ ہوئی اپنی پوری شان کے ساتھ، مگر دل میں سچ کی تلاش لیے ہوئے۔